إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، انسان بنایا، پھر ہم کو مسلمان بنایا، پھر امت محمدیہ میں بنایا۔ درود و سلام ہو آخری نبی پیارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایثار و قربانی سے، جد و جہد سے، محنت و مشقت سے ہم تک یہ دین صحیح سالم آ پہنچا اور ہم دین اسلام پر بآسانی عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً تمام باتوں میں سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی عبادت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے، غرض ہم سے جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد رمضان ختم ہو کر آج یکم شوال میں ہم لوگ سنت کے مطابق ایک کھلی میدان میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کی ہے، اور سنت کے مطابق عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا ہے اور لوگ جو ہے صفوں میں بیٹھ کر غور کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ میرے محترم دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس رمضان کے روزے کی گنتی کو پوری کرو، اور اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر تم جو ہے اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس وجہ سے بھی کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگ رمضان جاتے ہی ہیں، جو عبادت رمضان میں کر رہے تھے وہ سب چھوٹ جاتی ہے۔ کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو رمضان میں بہت ہم نے عبادت کر لی، نماز ادا کی، صدقہ و خیرات کر دیے، بہت کر چکے، تو اس طرح ان کے دل میں گھمنڈ آ جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ تو روزہ برابر نہیں رکھا، میں پورا روزہ رکھا، وہ تو رات میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں رات میں قیام اللیل کیا، وہ صدقہ و خیرات توڑا کیا، میں تو بہت کیا، تو اس کے دل کا اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آدمی کے اندر جو ہے دو نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ کہ دوسروں کا حقیر سمجھتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے میں بہتر ہونا، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ اصل میں شیطانی سوچ ہے۔ شیطانی کہہ رہا تھا انا خیر منہ، آدم سے میں بہتر ہوں، تو اس طرح ہمارے دل میں بات آ جاتی ہے کہ ہمارے دل کا اندر گمنڈ آ جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، میں بہتر ہوں، وہ صدقہ نہیں کرتا، میں صدقہ کرتا ہوں، اور جس طرح وہ اعتکاف میں تھا، میں اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوں، اس طرح دل کا اندر گمنڈ غرور آ جاتا۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے جو رمضان کے مہینے میں نمازوں کی تلاوت، نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے، رات میں قیام کیا، صدقہ و خیرات بھی کی، اور اسی طرح رات کے آخری حصے میں ہم نے جو دعائیں کی، ذکر کی، توبہ اور استغفار کیے، یہ سب جو ہے ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، اللہ نے چاہا، اس لیے اللہ نے ہمارے دل کو پھیر دیا، اس لیے ہم لوگ یہ نیک کام کرنے ہوا، ورنہ دوسرے لوگ جس طرح نماز نہیں پڑھے ہم بھی اس طرح ہو گئے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ بہت سارے لوگ یہ الزام میں ہو جاتے ہیں کہ میں رمضان میں یہ کیا، امام صاحب بھی سوچتے میں رمضان میں میں رہنے کی وجہ سے نماز ہوئی، عالم صاحب کہتے میں بیان کرنے سے لوگ پورا جمع ہوئے، اور اس سے متولی سوچتے ہیں کہ میں پورا سب انتظام کرنے سے لوگ خوش ہو گئے۔ ہر ایک آدمی گھمنڈ میں رہتا ہے کہ سب کچھ میرے وجہ سے ہوا، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ جو خریا کے رہنے والے جو اعرابی ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، بدو ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے نبی آپ اکیلا تھے، ہم اسلام لا کر آپ کے سپورٹر بن گئے، ہم اسلام لا کر آپ پر احسان کیے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام لا کر تم مجھ پر احسان نہ جتلاؤ۔ اصل میں تم جو اسلام لائے اس کا اصل وجہ یہ کہ اللہ نے تم کو توفیق دی اس لیے تم مسلمان ہوئے، تمہارا مجھ پر کوئی احسان وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ہم کو سبق دیتا ہے، ہم میسج یہ دیتا ہے کہ تم جو نیک کام کیے تمہارا کمال نہیں، اللہ نے تم کو توفیق دی اس لیے تم نے نماز پڑھی، اللہ نے تم کو توفیق دی اس لیے تم صدقہ و خیرات کیے، اللہ نے تم کو توفیق دی اس لیے تم لوگ یہاں عید کے میدان میں آ کر حاضر ہوئے، اللہ نے تم کو توفیق دی اس لیے سنت کے مطابق تم نے نمازیں ادا کی۔ تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ آ کر ہم نے احسان کیا، ہم آ کر یہ ہوتا ہے، میں رہنے سے یہ ہوتا ہے، میں نہیں وہ تو پورا چوپٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں رہنے سے میں روزہ رکھا، نماز پڑھا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اور اسی طرح توبہ کی، اور اسی طرح جو ہے استغفار کیا، یہ چیز غلط ہے کیا؟ ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ نے توفیق دی اس لیے ہم سے ایک سب کچھ ہوا، کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ چیز آنا چاہیے۔ ورنہ ہم بھی جو ہے کیا قارون کی طرح بن جاتے ہیں۔ قارون کے پاس لوگوں نے کہا اللہ نے تجھ کو بہت مال دولت دی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکال کے احسان کر، تو کہنے لگا مجھے تو اللہ نے کہاں دیا، میں تو میرا کمال ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو میرے علم کی، میرے پڑھائی، ذہانت اور میری سمجھداری کی بنیاد پر میں نے اتنا سب کچھ مال جمع کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ تو اس طرح آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بندوں کا حق چھوڑ دیتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو فنا کر دیتا ہے، اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو قارون کو اس کے گھر کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ کیوں؟ اس کا ذہنیت، اس کا سوچ ہی غلط کہ سب کچھ میرے وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی گھمنڈ ہوگا، کبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے جو عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، جو کچھ نیک کام کیے، تو یہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے ہوئی۔ یہ چیز آ جائے تو ہمارے دل سے گھمنڈ، غرور ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے جو نیکیاں کی اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالی اپنے چہیتے پسندیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا۔ اس نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے پسندیدہ جگہ پر حرم میں، مکے کے اندر، آدم علیہ السلام نے جہاں مسجد تعمیر کی تھی اس کو جو ہے اثر نو تعمیر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام وہ کام کرتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں، بچپن میں جا کے جب کعبۃ اللہ پر چھوڑ کر آگے، بچہ جوان ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر واپس جاتے ہیں، مکے کو جاتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو پھر اثر نو تعمیر کرنے کا، ریکنسٹرکشن کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرما بردار بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے تو کیجئے نا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میرے اس کام میں تم بھی میرا ساتھ دو، میری مدد کرو۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے ایک دم تیار ہوں۔ تو حضرت آدم ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل مل کر کعبۃ اللہ کی دیوار بلند کرتے ہیں۔ اس وقت دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس نیکی کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، ہم سے اس نیکی کو قبول کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نیک کام کرتے ہیں کرنے پر اللہ سے دعا کی، اس نیک عمل قبول ہونے کے لیے دعا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، تمام غلط راستوں سے ہٹ کر سیدھی راہ پر قائم ابراہیم کے راستے پر چلیے۔ تو ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ ایک اہم کام، بڑے کام کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کا جگری دوست کو اللہ کی پسند کی جگہ پر مسجد بناتے ہیں پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو قبول کر، کیا اللہ اس کو رد کر دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کے سبق سکھاتا ہے کہ جو دین کا کام تو کرتے ہیں یہ جو ہے تمہارا کمال نہیں بلکہ یہ میری مہربانی سے یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے اس کے قبول ہونے کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، مریم علیہ السلام کی امی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی،
وہ ایک دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، آئے میرے پروردگارا، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، بیٹا یا بیٹی، اس کو میں نے تیرے نام پر آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہ تو صرف دین کا کام کرے گی، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دین کا کام کرے گا، اس کے لیے میں اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہوں، فتقبل منی، مجھ سے اس کو قبول کر لے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے، ضروری ایک اچھا کام کرتے ہیں، اہم کام کرتے ہیں تو دل میں گھمنڈ بھی نہیں آنا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ نیک عمل کو اللہ قبول کرنا ہے، تبھی نہ ثواب ملے گا، تبھی نہ اجر و ثواب ملے گا، اس لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بکرے کو قربانی کرتے ہیں، اس وقت دعا کرتے ہیں، اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں اس کو قربانی کرتا ہوں، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ مسلم کے حدیث میں ہے، اللہ اس کو اس محمد کی طرف سے، اس محمد کے خاندان کی طرف سے، اس محمد کے امت کی طرف سے قبول کر لے۔ تو قبول کرنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ صرف نیک عمل کرنے سے گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ قبول کر لے گا اور ہم کو اجر و ثواب دے گا، اس کی گارنٹی نہیں۔ اس لیے جو بھی اہم کام کرتے ہیں، جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سے ہمارے نیک عمل کو تو قبول کر لیں۔ تو ہم بھی نماز کے بعد آخر میں دعا کرنا ہے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہم نے جو نماز عبادتیں کی اس کو قبول کر لے، ہم نے جو صدقہ و خیرات کی اس کو قبول کر لے، ہم نے رمضان کی تاخرات میں جو دعائیں کی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ دعا تو قبول کر لے، تبھی نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، ہمارے عمل قبول ہونے کے لیے ہمارے عمل قبول کے لائق ہونا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا عمل قبول کر لے، تو قبول کے لائق ہونا ہے وہ عمل۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی ثواب مل جائے گا کیا؟ وہ نماز جو ہے سنت کے مطابق ہو تبھی قبول ہوگا، وہ نماز اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں اللہ کے نبی داخل ہوتے، ایک دوسرے ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہی جلدی جلدی ایک 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کر سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کا جواب دیا، پھر کہا کہ جاؤ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے جو پہلی جو نماز پڑھی وہ ریجیکٹڈ، وہ کینسل ہے، وہ قابل قبول نہیں، قابل رد ہے، وہ نماز رد ہو گئی، بلکہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں وہ صحابی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اس طرح نہیں، جب تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جب تم رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، رکوع کرتے ہیں اطمینان سے رکوع کرو، پھر جب سجدہ جاتے ہیں تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ تو معلوم وہ صحابی کس طرح کر رہے تھے؟ اطمینان کے بغیر، جلدی جلدی۔ تو جلد بازی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 2 منٹ میں ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے تو اطمینان سے ہوگی؟ نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، سب دیکھتے ہیں، سب کے سامنے مٹا کے دیکھتا، سب دیکھنا ہے کہ ناصر دے کر 100 روپے ڈالتا ہے، تو دکھاوے کے لیے اگر دل میں یہ نیت آ جائے تب وہ پورا باطل ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر تکلیف دے کر اس کو برباد مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا صدقہ قبول ہونے کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو کبھی زندگی میں بول کر نہیں بتانا کہ وہ ٹائم میں مجھے مدد کیا نا، اس طرح بولیں گے تو ہمارا پورا صدقہ کا ثواب ہی برباد بیکار چلا گیا۔ اسی طرح وہ ٹائم میں مدد کیا، آگے سب بات کرتے ہیں کیا، سب کے سامنے اس کی عزت نکالتے ہیں، آج بڑا آدمی بن گئے، سے پہلے کیسا تھا، وہ ٹائم میں دیا تھا نا 25,000 روپے، اس میں تھا تو ڈیولپ ہوا، سب کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ وہ صدقہ کا ثواب برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم جو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رمضان میں جو کچھ کرتے ہیں، وہ بھی قبول ہونے کے لائق عمل ہونا ہے، اور اس کے لائق عمل نہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے نیک کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے جتنا ہو سکے وہ خرچ کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل جو ہے کانپتے ہیں، اس بات سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ ان کے رب کے طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جانے کے بعد قیامت میں تب پتہ چلے گا کہ ہم نے جو صدقہ کیا،
ہم نے جو خیرات کی، مسجد کے لیے جو ڈونیشن دیے، یہ قبول ہوا نہیں ہو، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ اس لیے کام تھے ہی، کہیں ہم نے جو کچھ کیا کہیں ریاکاری تو نہیں، کہیں ہم نے کسی کا احسان تو نہیں جتایا، تو اس کی وجہ سے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا عمل تو قبول ہوا نہیں ہوا، ریجیکٹ ہوا معلوم نہیں نا، اس لیے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، اور ایک بار وہ عمل کرتے ہیں اور بھی اخلاص کے ساتھ، اور بھی چھپا کر، اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، اس ایسے ہی لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں۔ آپ صدقہ دے دے رمضان میں دیکھو گے 15-20 ہزار روپئے دیکھو گا، پھر بھی قبول نہیں ہوتے، کیا کرنا، میں دیتا تو نے بھی دیکھ دینا، میں تو چھپا کر دیا وہ دیکھ دیے، اللہ اس کو رد کر دے، کیا کرنا۔ اس لیے رمضان جاتے پھر اس کو اور بھی 25,000، تو اس طرح کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے متعلق حضرت عائشہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ وہ جو آیت ہے نا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جو جتنا ہو سکے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پر پلٹ کر جانے والے ہیں، ہمارا عمل قبول ہو گیا نہیں، اس کے بارے میں ڈرتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ لوگ نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں۔ یہ حدیث مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے، تو یہ حدیث ترمذی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو کیا معلوم نیک عمل کرتے ہی ذام میں نہیں رہ جانے، ہم تو بہت کر لیے، بلکہ ہمارے دل میں یہ فکر ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے جو عمل کیا یہ قبول ہوا یا نہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے عمل کے اندر اور بھی اصلاح ہوگا، ہمارا عمل اور بھی اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ یہ چوتھی بات ہوگی۔ پانچویں بات ہے، آخری بات، وہ کیا ہے؟ رمضان میں ہم بہت کچھ کر دے، کرنے کے بعد رمضان میں اللہ نے ہم کو جو توفیق دی، اس کے ذریعے ہم کو جو ٹریننگ ملی، نماز کی پابندی کی، سنت نماز پڑھتے رہے، دعا بھی کرتے رہے، بیان کے ذریعے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہے، پھر دعا استغفار کرتے رہے، یہ سب ٹریننگ ملی نا۔ رمضان جاتے چھوڑ دینا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہتے ہیں، اے عبداللہ تم اس آدمی کی طرح نہیں ہو جانا جو رات میں کھڑے ہو کر رات کی نماز پڑھنا شروع کیا، فترہ کا قیام ہو، پھر بعد میں رات کے قیام کو اس نے چھوڑ دیا، تم اس طرح مت ہو جانا۔ تو رمضان میں جو نیک کام کیے وہ رمضان جانے بعد نہیں چھوڑ دینا، بلکہ اس کی پابندی کرنا۔ رمضان تک نماز، رمضان جاتے نماز چھوڑ دینا ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں جو نماز پڑھ رہے تھے، ٹریننگ لے رہے تھے، اب اس کے بعد یہ کنٹینیو جاری رہتے رہنا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کس طرح ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ اللہ کے نیک بندے نماز پر جو ہے نماز پر جو ہے دائمی رہتے ہیں، اس کی جو ہے پابندی کرتے ہیں، اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ مومنون سورۃ نمبر 20 پر 3 کے پہلا رکوع میں فرمایا جنت کی جانے والے نیک لوگ ایمان والے کون ہیں؟ نماز میں خوشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم لوگ صرف رمضان تک نماز کی حفاظت کرتے ہیں، رمضان جاتے ہی نماز میں سستی کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جو جنت فردوس کے وارث ہوتے ہیں، وہ لوگ نماز کی پنچوالٹی، اس کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مسجد جا کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی تمام عمل میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الامور ادوامها، تمام کام میں سب سے اچھا کام ہو جس پر آدمی ہمیشہ کی اختیار کرے۔ رمضان میں نماز پڑھا اور رمضان کے بعد ہمیشہ نماز پڑھے، رمضان میں صدقہ کیا، رمضان کے بعد ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہے، رمضان میں ذکر تسبیح دعائیں کرتا رہا، رمضان کے بعد بھی ذکر تسبیح دعا کرتا رہے، رمضان میں توبہ استغفار کیا، رمضان کے بعد بھی توبہ استغفار کرتا رہے، یہ آدمی سب سے بہتر آدمی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا بھی کرنا ہے، کیوں؟ بندوں کا دل جو ہے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جس طرح چاہتا الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے ہمیشہ کیا دعا کریں گے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے ہم کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے نبی آپ مجھے کیسی بات بتائیے کہ میں اس کو آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس حد تک مختصر چھوٹی بات بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لانے کے اقرار کرو، ثم استقم، پھر اس پر جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ رہو، اس پر برابر عمل کرتے رہو، دین کے مطابق چلتے رہو۔ تو ہم رمضان میں ہم نے جو ٹریننگ لی اس کے برابر رمضان کے بعد بھی برابر عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے بھی کیا دعا کرنا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو ہم کو رمضان میں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، تو اپنی طرف سے ہم پر جو ہے رحمت عطا کر، مہربانی کر۔ رمضان میں جس طرح تو نے مہربانی کی، توفیق دی کہ ہم نیک بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے، اس طرح اللہ بقیہ دنوں میں بھی ہم نیک اور صالح بننے کے لیے اللہ تو ہم پر مہربانی کر۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی بہت رحمت دینے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، اس لیے رمضان پر اللہ تو ہم پر مہربانی کر کہ ہم رمضان کی طرح رمضان کے بعد بھی ہم تیرے فرما بردار رہیں، نیک اور صالح بن کر رہیں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح تقریباً 5 بات میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں، یہی اصل اس کا خلاصہ رہ گیا ہے۔ اب اس کے بعد نماز کے بعد دعا کرنا ہے، دعا یہ خطبے کے بعد ضرور دعا کرنا ہے، کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کے نماز میں، عید کے میدان میں، عید گاہ کے اندر عورتیں بھی آئیں گے، مرد کے پیچھے رہیں گے، جب یہ تکبیر کہتے ہیں وہ بھی آہستہ سے تکبیر کہتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ والے بھی بیان سنتے رہیں گے، عورتیں بھی بیان سنتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، اور اس دن کی آج عید کے دن، عید کے میدان میں، عید گاہ میں دعا قبول ہونے کی ایک خاص وقت ہے۔ تو لوگ جو ہے اس دن دعا اللہ کی رحمت، اس کی برکت اور اس کی پاکیزگی کی امید رکھتے ہیں، امید رکھیں گے، اس لیے تم بھی امید رکھو کہ آج اب ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ اپنے لیے دعا کیجیے۔ رمضان میں ہم نے روزے کیوں رکھے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ ہم کو تیرے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، پہلی دعا کرنا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ ہم کو کیا ٹریننگ دیا؟ تقویٰ کی، تو اللہ سے تقویٰ کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے تقویٰ دے۔ اسی طرح اپنے بیوی بچوں، ہم اچھے بھی ہیں، بیوی بچے بھی اچھے رہنا نا، اس لیے بیوی بچوں کے حق میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کو بھی نیک صالح بنا کے رکھ، ان کو بھی نمازی بنا کے رکھ، ان کو بھی دیندار بنا کے رکھ، مجھے میرے بیوی سب کو جو دیندار بنا دے، اس کی دعا کیجیے۔ اور اس کے بعد ہم خوشحال رہنے کے لیے بھی، زندگی اطمینان کے ساتھ گزارنے کے لیے بھی اللہ تو ہم کو حلال آمدنی دے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، اس کی دعا کیجیے۔ شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، حکومت کی طرف سے بھی، دوسرے فسطائی طاقت کے ذریعے بھی ہماری طرح امن نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تو ہمارے اسٹیٹ کو، ہماری ریاست کی حفاظت فرما، یہاں امن چین اور سکون ہو، دوسروں کی طرح یہاں نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمارے اندر وہ بیداری دے کہ ہم جو ہے اس فسطائی طاقت کو تمل ناڈو کے اندر داخلوں سے ہم پوری طرح روکیں اور ہماری حفاظت فرما، یہ دعا بھی کیجیے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہم جو ہے اپنے لیے آخرت کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اللہ تو ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا، آخرت بھی اچھا بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ سب دعا کرنا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چندہ وصول کرنے کا ایک نظام تھا، اللہ کے نبی نے مردوں کی طرف خطبہ دیا، اس کے بعد دیکھا کہ عورتوں کی طرف آواز نہیں پہنچی، تو اللہ کے نبی عورتوں کی طرف جاتے ہیں، ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ يَتَصَدَّقْنَ، تو اللہ کے نبی نے ان کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو حکم دیا کہ تم صدقہ کرو، تو فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، تو اللہ کے نبی صدقہ کا اعلان کرتے ہی عورت اپنے گلے سے، اپنے کان سے زیورات نکال کر حضرت بلال کے اس چادر میں ڈالنے لگی، حدیث بخاری کے اندر ہے۔ تو اس طرح آپ بھی اس کے لیے ڈالنا ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال ہوگا، اچھا ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، تم لوگ کیا کریں گے، جماعت کے ذمہ دار کیا کریں گے؟ آئیے بتاتا ہوں مختصر 1-2-4 جملے میں۔ آپ لوگ جانتے ہیں الجمیعۃ السلفیہ جو ہے شہر پناہ میں گزشتہ 40 سال سے کام کرتی آ رہی ہے، تو یہ جو ہے مسجد 1 2 3 4 مسجدیں قائم کر کے روزانہ فجر کے بعد درس قرآن، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو، پھر اسی طرح ہفتے میں ایک بار درس حدیث، اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ پورے بستی میں جو ہے چوراہوں پر اسٹریٹ دعویٰ کرتی رہتی ہے، پھر
پھر عورتوں کے لیے مختلف محلوں میں ہر جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک جو ہے عورتوں کے لیے اصلاحی پروگرام چلتا رہتا ہے. میرے محترم دوستو، اسی طرح ہمارے 4 مسجدوں میں مغرب نماز کے بعد چھوٹے بچوں کو قرآن اور دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو اور یہ وہ بھی بچوں کے لیے الگ استاد، لڑکیوں کے لیے استادیوں کے ذریعے الگ الگ سپریٹ تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی معیاری تعلیم دینے، ساتھ ہی ساتھ دینی تربیت بھی ملا کر دینے کے لیے محمد اسکول چلاتی آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ بڑے ہیں ان کو ڈیلی دین کے بارے میں بتانے کے لیے قرآن حدیث کا امیج 4 لینگویج میں، تمل، اردو، انگریزی اور ہندی زبان میں ڈیلی امیج کے ذریعے میسج پہنچائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں ضروری باتیں بتانے کے لیے کہ ہم لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں، اسلام امن شانتی کا دین ہے، قرآن کو بین کرنے کی بات نہیں، قرآن ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے، یہ بتانے کے لیے ان سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کتاب دیتے ہیں. اسی طرح جو گورنمنٹ جو آفیشیل ہیں، آفیسر ہیں، ان کو قرآن دیتے ہیں، ضروری کتاب سب دیتے ہیں تاکہ اسلام کے بارے میں ان کا ذہن صاف ہو جائے. اور اسی طرح اور بھی ایک بات ہے، وہ کیا ہے، جو اسکول میں 10ویں 11ویں 12ویں پڑھتے ہیں ان لوگوں کو تعلیم میں اور آگے بڑھانے، ان کا مستقبل روشن کرنے، ان کا برائٹ فیوچر کے لیے جمعیت کی طرف سے سال میں ہر سال کے آخری میں ان کے لیے تعلیمی رہنمائی پروگرام چلاتے ہیں. میرے محترم دوستو، اس کے علاوہ جو لوگ بڑے عمر کے ہیں اور ضرورت مند ہیں، کما بھی نہیں سکتے، دیکھنے والے بھی کون بھی ہیں، اسی طرح جو غریب اور بیوہ ہیں ان کے لیے ماہانہ جماعت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا ہے. میرے محترم دوستو، اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ سال میں 2 مرتبہ میڈیکل کیمپ محمد اسکول میں رکھت چلاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ رکھت چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سال میں 2-3 مرتبہ خون دان کا پروگرام چلاتے ہیں. اچانک خون کی ضرورت پڑ جائے تو ہمارے والنٹیئر کے ذریعے ان کو بلڈ ڈونیشن کا پکا انتظام کرتے آ رہے ہیں. اور آخری بات کیا ہے، سب سے آخری بات یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے ہم پر دباؤ آئے، مسلمانوں پر ظلم ہو، تو اس کی روک تھام اور سدباب کے لیے جمعیت سلفیہ کی طرف سے باقاعدہ پرامن طریقے سے زبردست احتجاج کر کے حکومت کے خلاف جو ہے ہم اس کو جو ہے اعلان کر دیتے ہیں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جس طرح آپ NRC میں دیکھیں گے، CA میں دیکھے ہوں گے، ٹربل طلاق کے بارے میں دیکھے ہوں گے، سب میں بھی جماعت سب سے آگے رہ کر پوری بستی کو لیڈنگ کر رہی تھی. بہرحال یہ تمام نیک کام کرنے کے لیے دعوتی کام، تعلیمی کام، تبلیغی کام، اسی طرح طبی امداد، غریبوں کے لیے مالی تعاون اور اس طرح بے شمار کام یہ جماعت کرتی جا رہی ہے. اس لیے آپ دل کھول کر جتنا ہو سکے اس جماعت کے لیے ضرور مدد کیجیے. واقعی یہ جماعت بہت کچھ کرتی ہے، اکیلا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ لوگ جو 500-1000 روپے ڈالتے ہیں اس کے ذریعے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور اللہ تم کو بھی اس میں برکت عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ رسول کی باتوں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.